دعا کر لیں. آمین. نعرہ تکبیر! خلیفۃ المسیح قائم! خلیفۃ المسیح قائم! جماعت احمدی عالم کی! جماعت احمدی عالم کی! نعرہ آپ چھٹی باقی ناصر ناصر کیا سو گیا کیا سو گیا کیا دو لوگ ہیں بس آپ لوگ آگے احمد 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 سو گیا وہ بھی احمد ان میں فون کا نقش کرنا انہیں رنگ دو انہیں رنگ دو اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے آج جانے کل اذان کتنی دینی ہے؟ اذان وقت ہے ہو گیا. آگے لگے اذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ 20-22 سال میں جماعت احمدیہ کے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد اس ملک میں آئی ہے۔ وہ اس لحاظ سے تو بہت بڑی نہیں جس طرح دوسرے ملکوں میں گئی ہے، لیکن ایک خاصی تعداد یہاں آئی ہے۔ لیکن اس ملک میں احمدیت کا آغاز یہ آپ لوگوں کے یہاں آنے سے نہیں ہوا۔ احمدیت کی تاریخ اس جگہ کی صرف 20-22 سال پرانی نہیں ہے۔ بعض کو شاید ان کے زمانے میں 1903 میں آئی تھی، اور حضرت صوفی موسیٰ خان صاحب کو توفیق ملی۔ گویا اس ملک میں اہمیت کا پودا لگے 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان بزرگ کو جنہوں نے اس وقت احمدیت قبول کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے جو بیعت اس میں جو ہدایات درج تھیں وہ آج بھی ہر احمدی کے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر آپ ان ہدایات کو پلے باندھ لیں تو اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں آپ اپنا تعلق خدا سے جوڑ رہے ہوں گے، ایسا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والا ہوتا ہے،
اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ بندہ سوتا ہے تو خدا اس کی خاطر جاگتا ہے، بندہ دشمن میں گھرتا ہے تو خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنے بندے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے، ایسے ذرائع سے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے کہ بندے کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاقتوں کی جو تصویر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے، ہمیں بتائی ہے، اپنے وجود کی جو ہمیں کا فہم اور ادراک ہمیں دیا ہے، وہ صرف ایسی چیز نہیں کہ صرف قرآن کریم میں درج ہے جس کا کسی کو تجربہ نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے خالص بندے اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ہمیں اس کے کئی نمونے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس دنیا کے انعاموں کے ساتھ ایسے بندے جو خدا کی طرف جھکنے والے بندے ہوں، ان کی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق عاقبت بھی سنور جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دائمی جنتوں کی بشارت بھی دیتا ہے۔ یہ بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی حضرت صوفی موسیٰ خان صاحب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک انجام کی خبر الہاماً دی تھی۔ تو یہ خوشخبری یقیناً آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام دعوی پر مکمل ایمان اور اپنی عملی حالت کو ان نصائح کے مطابق ڈھالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خط آپ کو لکھوایا تھا، جو نصائح آپ کو لکھوائی تھیں اس کے مطابق۔ بس یہ اللہ تعالیٰ پر کامل اور مکمل ایمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی تعلیم پر صدق کے دل سے چلنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت کے انعاموں کا وارث بناتا ہے۔ آج بھی ہم اگر ان انعاموں کے وارث بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، تاکہ ہر وقت ہم اس کے فضلوں کے وارث ٹھہر سکیں۔ اب میں ان نصائح کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت صوفی صاحب کو لکھی تھی۔ پہلی بات یہ لکھی کہ آپ کی بیعت تو قبول ہو گئی ہے، اب آپ کو چاہیے کہ نمازوں کو سنوار کر ادا کریں۔ نماز ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور پھر یہ کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے، سنوار کر ادا کرنی ہے۔ نماز کو جلدی جلدی اس لیے نہیں ادا نہیں کرنا کہ میں نے اس کے بعد اپنے دنیاوی جھمیلوں کو نپٹانا ہے۔ نماز سنوار کر پڑھنے میں بہت سے لوازمات شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے اور سستی اور کسل کو دور کیا جائے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ جن گھروں میں نماز کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی،
ان کے بچوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ صرف بچپن میں ہی نہیں بلکہ بڑے ہو کر بھی، جوانی میں بھی اور اس کے بعد بھی، کہ ایک تو نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اگر کبھی کسی دوست کے ساتھ یا ویسے ہی کسی مسجد میں آ گئے تو بغیر اس بات کا خیال رکھے کہ وضو قائم ہے یا نہیں، تو اگر نماز جب کھڑی دیکھیں گے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے وضو ضروری ہے، اور یہ نماز سنوار کر پڑھنے کی پہلی شرط ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر اس بارے میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے مومنو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ بھی اور کونیوں تک اپنے ہاتھ بھی دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ تو اس حکم سے واضح ہو گیا کہ پانی کی موجودگی اگر ہے، بہرحال شرط، اسلام اتنا سخت مذہب بھی نہیں، یہ ساری شرط جو ہے وضو کی پانی کی موجودگی کے ساتھ ہے، تو وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں یہ صفائی کے لیے ضروری ہے وہاں نماز میں توجہ قائم کرنے کے لیے، پوری طرح ہوشیار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور وضو کرنے کے اہتمام سے نماز سے پہلے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور جانے لگا ہوں، اور دنیا داری کو جھٹک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا اس طرح پاک ہو کر حاضر ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اور مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام بدیاں دھل جاتی ہیں جن کا ارتکاب اس کی آنکھوں نے کیا ہو۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کا وہ تمام غلطیاں دھل جاتی ہیں جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کی ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کی وہ تمام غلطیاں پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ دھل جاتی ہیں جن کا اس کے پاؤں نے ارتکاب کیا ہو، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو یہ ہے وضو کی اہمیت، لیکن اس سے یہ بھی مطلب نہیں لے لینا چاہیے کہ جان بوجھ کر غلطیاں کرتے رہو، بد نظریاں کرتے رہو، دوسروں کے حقوق مارتے رہو، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتے رہو، اور پھر وضو کر لو تو پاک ہو گئے۔ یہ بڑا واضح حکم ہے کہ اگر تم رحمان کے بندے ہو تو پھر اس کا خوف بھی دل میں رکھو۔ تو جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہوگا وہ عادی مجرم نہیں ہوگا، بلکہ انجانے میں جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور ان پر وہ فکر مند رہتا ہے، ان سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کو سنوار کر ادا کرنے کے سلسلے میں ایک اہم بات وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ یہ وقت پر نماز پڑھنے کا احساس اور عادت ہی اس وصف کو نمایاں کرنے والی ہوگی کہ یہ انسان، یہ مومن بندہ نماز سنوار کر پڑھنے کی عادت اور خواہش رکھتا ہے اور اس کو عادت بھی ہے۔ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز یقیناً مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، اور یہ نمازوں کے اوقات 5 مقرر کیے گئے ہیں، اور ہر وقت جو ہے نماز کا اس کی ایک اہمیت ہے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حقیقت سے ہمیں آگاہ فرمایا کہ ہر وقت جو نماز کا اللہ تعالیٰ نے
ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے وہ کیا اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہر نماز کی اہمیت آپ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی۔ اس وقت اس تفصیل میں تو جانا ممکن نہیں ہے، تاہم مختصر یہ کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ مستقل بلاؤں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، اور شیطان ہر وقت حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں مختلف کیفیات اور حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان مختلف کیفیات اور حالات کے مطابق جو صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ دن کے 5 حصوں میں اللہ کے حضور حاضر ہوا جائے، اور جہاں انسان وقت پر نماز پڑھنے کی وجہ سے ان حملوں سے محفوظ رہے گا، وہاں روحانیت میں ترقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا بھی ہوگا۔ بس ہر احمدی کو وقت پر نماز ادا کرنے کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی اہمیت پر توجہ دینی چاہیے۔ اس زمانے میں جب ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، اس طرف توجہ دینا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شیطان نت نئے طریقوں سے حملے کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے اس وقت اپنا فلاں دنیاوی کام نہ کیا تو نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے پہلے اس کام کو نپٹا لو، نماز کا بھی وقت ہے، بعد میں جمع کر کے پڑھ لینا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہر زمانے میں شیطان نے مختلف طریقوں سے حملے کرنے ہیں، ہر زمانے میں انسان کی مصروفیات مختلف ہونی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایسی نمازیں جو تمہاری سستیوں یا تمہاری دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وقت پر ادا نہ ہونے کا جن کا احتمال ہو یا وہ احتمال رکھتی ہوں، ان کی خاص طور پر حفاظت کرو، کیونکہ پھر ایک نماز سے لاپرواہی جو ہے آہستہ آہستہ باقی نمازوں سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی تم تمام نمازوں کا اور خصوصاً درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کی تعریف بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ درمیانی نماز ہر وہ نماز ہے جس میں دوسری ترجیحات نماز کے مقابلے میں زیادہ ہوں، اور جب انسان دوسری مصروفیات کو پس پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تمام دوسرے دنیاوی مفادات پر ترجیح دے رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے عبادت گزاروں کی ضروریات خود اس طرح پوری کرے گا، ایسی جگہ سے پوری فرما رہا ہوگا کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نیکی بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا، اور دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پھر نماز میں سوار اور نکھار تب پیدا ہوگا جب نمازیں با جماعت ادا کی جا رہی ہوں گی، کیونکہ ایک مومن پر نماز با جماعت فرض ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قائم کرنے کی جو سنت ہمارے سامنے قائم فرمائی، وہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کرنے کی ہے۔
ہمیں نماز با جماعت کی ادائیگی کی ترغیب دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک نابینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے راستے کی ٹھوکروں کی وجہ سے مسجد میں آنے میں دقت ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ پہلے تو آپ نے اجازت دے دی، پھر فرمایا کہ تمہیں اذان کی آواز آ جاتی ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی آواز تو آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر نماز کا یہ حق یہ ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرو۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا سردی وغیرہ کی وجہ سے، موسم کی جو بھی شدت ہوتی ہے اس وجہ سے دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد میں دور سے چل کر آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایک قسم کا رباط یعنی سرحد پر چھاؤنی قائم کرنے کی طرح ہے۔ آپ نے یہ بات 2 دفعہ فرمائی۔ بس ہم یہ چھاؤنیاں اپنے دلوں کی سرحد پر قائم کریں گے تو شیطان کے حملوں سے اپنے دل کو بچا کر رکھ سکیں گے، ورنہ شیطان تو جس طرح اس نے چیلنج دیا ہوا ہے ہر راستے پر ہمارے پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کو خوب سنوار کر پڑھنا چاہیے۔ نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، راست باز، ابدال، کتب گزرے ہیں، انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیوں کر حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعے سے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجہ پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے، اور یہی معنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں۔ بس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جو نفس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، نماز میں ہی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے وہ، اور یہ جو دنیا کی فکریں اور پریشانیاں ہیں ان سے چھٹکارا سوکھ ملتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلے کی مسجد میں، اور ہر ہفتے کے بعد شہر کی مسجد میں، اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہو کر ہوں، اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی عبادت ہے۔ جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تو رائے امتیاز ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں احمدی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمام دنیا کے احمدیوں کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک وحدت کی نشانی ہے۔ بس یہ وحدت ہمارے اندر اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ہم اپنی باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے چلے جائیں گے۔ ایک بڑا طبقہ اس طرح توجہ دیتا چلا جائے گا۔ اصولی طور پہ تو ہر 100% احمدیوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے، اور
جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عبادت بھی قائم رہے گی۔ یہاں کیونکہ ہر جگہ ہماری مساجد نہیں ہیں اس ملک میں، یہاں سڈنی میں شاید جو مسجد ہے یہاں بھی شاید لوگ فاصلے پر رہتے ہوں، تو جو لوگ مسجد میں آ سکتے ہوں انہیں ضرور آنا چاہیے، اور جو نہ آ سکتے ہوں وہ قریب کے آپس میں گھر مل کر نماز سینٹر قائم کریں اور نماز با جماعت کا اہتمام کیا کریں۔ اسی طرح دوسرے شہر کے لوگ ہیں جہاں بہت فاصلے کی دوری ہو، وہاں گھر والے اکٹھے ہو کر نماز با جماعت کی عادت ڈالیں۔ جس وقت تک گھر اکٹھے ہو سکتے ہوں آپس میں مختلف گھر اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ سینٹر بنا لیں۔ جہاں یہ بھی ممکن نہ ہو وہاں گھر کے سربراہ اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کریں اور نماز با جماعت کی عادت ڈالیں پھر وہاں اپنے گھر میں۔ اس سے جہاں با جماعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے نماز کا 27 گنا ثواب لے رہے ہوں گے، وہاں اپنے بچوں کے دلوں میں بھی نماز کی اہمیت پیدا کر رہے ہوں گے، اور یہ اہمیت جب ان بچوں کی زندگیوں کا حصہ بن جائے گی تو پھر ہمیشہ نماز سنوار کر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر آپ لوگوں کو اس فکر سے بھی آزاد ہو جائیں گے کہ کہیں ہمارے بچے یہاں معاشرے کے رنگ میں نہ ڈھل جائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حقیقی نمازیں پڑھنے والے، اس کے حضور جھکنے والے جو ہیں، نمازیں ان کو خواہشات سے بھی روکتی ہیں، نمازیں ان کی محافظ بن جائیں گی اور ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کو بھی اگر سنوارنا ہے، بچانا ہے، تو خود بھی نمازوں کی عادت ڈالیں تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسری نصیحت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خط میں حضرت صوفی صاحب کو فرمائی تھی وہ تھی استغفار بہت پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے اور آئندہ ان سے بچنے کا عہد کرتے ہوئے۔ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ اس طرح اپنے بندے کو نوازتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اس آدمی کو بھی نہیں ہوتی جسے جنگل بیابان میں جب ہر طرف مایوسی ہو، کھانے پینے سے لدا ہوا اس کا اونٹ گم ہو جائے اور وہ اچانک اس کو مل جائے، اس کے ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے استغفار سے خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے استغفار کے فوائد کے مضمون کو اس طرح بیان فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور پھر تمہارے استغفار کرنے کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یعنی اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے جو سچے دل سے کی جائے گی وہ برسنے والے بادل کو تمہاری طرف بھیجے گا اور مالوں اور اولاد سے تمہاری امداد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا چلائے گا۔ تو دیکھیں کتنے فوائد حاصل کر رہا ہے انسان جہاں اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ رہا ہے، اور روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹ رہا ہے، وہاں دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں اس ملک میں یہ بتایا گیا کہ آج اس علاقے میں خاص طور پر اس صوبے میں پانی کی بڑی قلت ہے اور بعض چیزوں کے لیے پانی کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ احمدی ہیں جو دنیا سے مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
بس اپنی عبادتوں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے عمل کو پہلے سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے ساتھ ساتھ انسانیت کی تکلیفوں کو دور کرنے کا بھی باعث بن سکیں، اور سب سے بڑھ کر اس روحانی پانی سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے غیروں کو بھی سیراب کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے۔ یہ لفظ غفارہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، یعنی جو بخشش مانگنے والا ہے اس کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مراد کہ خدا کو جو صادر ہو چکا ہو ڈھانک لے، خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہو ڈھانک لے، یعنی کہ آدمی نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈھانک لے، لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جیسا انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام خواہ اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ پس جب کہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے بگڑنے سے بچاوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ صفت قیومت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بگڑنے سے ہمیشہ بچائے رکھیں۔ پس استغفار کا بھی ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ اپنی روحانی اور جسمانی بقا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے احمدیوں کو بہت زیادہ اس طرح توجہ دینی چاہیے، تاکہ جن انعاموں کے ہم وارث ہو چکے ہیں ان کو تا قیامت پاتے چلے جانے والے ہوں۔ پھر یہ نصیحت آپ نے ایک فرمائی تھی کہ تقوی، طہارت، اللہ رسول کی سچی فرمانبرداری میں کوشش کریں۔ متقی وہ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کی لغویات سے بچا کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی آ جاتی ہے۔ بس ایک احمدی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں طاقت پیدا ہو۔ بس ایک متقی انسان سلجھا ہوا انسان ہے جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقوی اختیار کرے، اور بدقسمت ہے وہ جو ٹھوکر کھا کر اس کی طرف نہ جھکے۔ بس آپ لوگ جو اس خطۂ زمین میں آئے، بہت سے اس لیے یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے کہ زمانے کے امام کو ماننے کی وجہ سے
اپنے ملک میں آپ پر زندگی کا دائرہ تنگ کیا گیا تھا، یہاں آ کر ذہنی یکسوئی بھی حاصل ہوئی اور مالی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ سب باتیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ اپنے تقویٰ کے معیار بڑھائیں، ہر لمحہ اور ہر آن خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنائے رکھیں، اس دنیا کی چکا چون خدا کی یاد سے بیگانہ نہ کر دے، بلکہ مزید اس کے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کرنے والے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اور اسوے پر عمل کرنے والے ہوں، اور آپ کے غلام صادق کی بیعت میں آ کر آپ کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے کامل فرما برداری دکھانے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، یعنی جو اپنے آپ کو میری جماعت میں شامل سمجھتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو خود تقویٰ سے خالی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تقویٰ کے معیار کو اونچا کرنے اور ہمیشہ جماعت میں اطاعت و فرمانبرداری کی مثالیں قائم کرنے، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ایک ایسا انتظام فرمایا جو نظام خلافت کے ذریعے سے ہے، اور نظام خلافت کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے، اور اس نظام خلافت کے نظام کے ساتھ ایک اور بھی نظام تھا، ایک تو فرما برداری اور اطاعت کا نظام، دوسرے خدا اور رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے نظام وصیت کا اجرا۔ اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ اجرا ہوا تھا، اور یہ نظام جو آپ نے جاری فرمایا تھا وصیت کا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، اور اس نظام میں شامل ہونے والوں کے لیے آپ نے بے شمار دعائیں کی ہیں، اور تقویٰ پر قدم مارنے کی نصیحت کرتے ہوئے آپ رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، اس نظام میں شامل ہونے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اور بلکہ جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ انسان کو اس فضول سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔
وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دسمبر 2005 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نظام وصیت کو جاری ہوئے 100 سال پورے ہو گئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا، اور 2004 کے جلسے میں UK کے جلسے میں نے تحریک کی تھی کہ 100 سال پورے ہوں گے 2005 میں تو کم از کم 50,000 موسیان ہونے چاہیے، جو کہ جیسا کہ میں نے جلسہ سالانہ قادیان میں اعلان کر چکا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ تعداد پوری ہو چکی ہے، بلکہ بہت آگے جا چکی ہے اس تعداد سے۔ اب تو جماعتیں اپنا اگلا ٹارگٹ پورا کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن یہاں جو آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو تاریخ مرتب ہوئی ہے اس کے مطابق حضرت صوفی صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ بیرون ہندوستان نظام وصیت میں شامل ہونے والے اولین موسی ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا وصیت کا تو اس کے 3 مہینے کے بعد ہی تقریباً انہوں نے وصیت کر دی تھی، اور اس طرح آپ کی وصیت مارچ 1906 کی ہے۔ پھر آج اس ملک میں مارچ 1906 کی وصیت ہے ان کی، تو اس لحاظ سے اس ملک میں یا اس بر اعظم میں نظام وصیت کے پہلے پھل کو بھی 100 سال ہو گئے ہیں، اور یہ اپریل کا مہینہ، یہ مہینہ اوپر ہوا ہے۔ حضرت صوفی صاحب نے یقیناً ایک تڑپ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً یہ کامیاب کوشش تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں انجام بخیر ہونے کی خبر الہاماً دی تھی، اور آپ یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے بھی وارث بنے جو آپ نے اس نظام میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں، اور بے شمار دعائیں ہیں جو آپ نے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی میں ترقی دے، ایمان میں ترقی دے، نفاق سے پاک کرے۔ تو یہ صرف اتفاق نہیں ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال کے بعد بیرون ہندوستان کے اس ملک کے پہلے موسی کے ملک میں یہ میرا دورہ ہے، اور اس سے پہلے میں وصیت بھی کر چکا ہوں، تحریک بھی کر چکا ہوں وصیت کرنے کی۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے علم بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظام وصیت کا پہلا پھل آج سے 100 سال پہلے لگ چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ پھل لگا، اور آج سے پورے 100 سال پہلے ایک ایسا کامیاب پھل تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کو تسلی بھی کروائی کہ تمہارا انجام بھی بخیر ہوگا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بیرون پاکستان اور ہندوستان نظام وصیت کی طرف توجہ اس ملک کے احمدیوں کو خاص طور پر کرنی چاہیے، اس لحاظ سے بھی کہ وہ ایک شخص تھا یا چند ایک شخص تھے، اشخاص تھے جو یہاں رہتے تھے، ان میں سے لبیک کہتے ہوئے ایک نے فوری طور پر وصیت کے نظام میں شمولیت اختیار کی۔ آج آپ کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے اور 100 سال بعد اس تقریباً آج اس تاریخ کو 100 سال بھی پورے ہو چکے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے آپ لوگوں کو جو کمانے والے لوگ ہیں، جو اچھے حالات میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس نظام میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے
عہدیداران اپنا جائزہ لیں اور امیر صاحب بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ 100% جماعتی عہدیداران جو ہیں وہ اس نظام میں شامل ہوں، چاہے وہ مرکزی عہدیداران ہوں یا مرکزی ذیلی تنظیموں کے عہدیداران ہوں یا مقامی جماعتوں کے عہدیداران ہوں یا مقامی ذیلی تنظیموں کے عہدیداران ہوں۔ گو کہ اللہ کے فضل سے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں موسیان کی تعداد کافی اچھی ہے، لیکن حضرت صوفی صاحب کے حالات پڑھ کر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں کا ہر احمدی موسی ہو اور تقویٰ پر قدم مارنے والا ہو۔ یہ ایسا بابرکت نظام ہے جو دلوں کو پاک کرنے والا نظام ہے، اس میں شامل ہو کے اللہ کے فضل سے انسان اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ اب سولومن آئی لینڈز جو ہیں یہاں کے، وہاں ایک نئے احمدی ہیں، انہوں نے بھی وصیت کی ہے۔ تو جس طرح یہ نئے آنے والے اخلاص و وفا میں بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑھیں گے، ان لوگوں کو دیکھ کر آپ لوگوں کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہیں یہ پرانے احمدیوں کو بہت پیچھے نہ چھوڑ جائیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نمازوں میں دعائیں کرنے اور تہجد میں دعائیں کرنے کی طرف توجہ دلائی، حضرت صوفی صاحب کو ان کے خط میں کہ اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور دنیا کو حق کی پہچان کی طرف توجہ دینے کے لیے بھی دعائیں کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کس قدر خوشی ہوتی تھی کہ کسی سعید روح کو حق پہنچے، حق کو پہچاننے کی توفیق ملے اور پھر آگے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ملے۔ اس کا اظہار خط کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ حضرت مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس آپ کے اخلاص اور محبت اور خدا داد فہم رسا سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے حق میں دعا فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی برکت دے اور آپ کے ہدایت اور تبلیغ سے بہتوں کو فائدہ دے اور ایک جماعت کے قلوب کو اس سلسلے کی طرف متوجہ کرے، آمین۔ تو اس خط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احمدیت کا پیغام پہنچانے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ بس یہ میدان بھی ایسا ہے جس میں ہر احمدی کو معین پروگرام بنا کر جت جانا چاہیے۔ آج دنیا کی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو صحیح راستے کی تعیین کر کے دکھائی جائے، صحیح راستہ بتایا جائے، اور جو روحانی بارشیں اور فضل اور روحانی پانی کی یہ نہریں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہیں اور جاری فرمائی ہیں آپ کے لیے، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یہ جلسے کے چند دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے میسر فرمائے ہیں کہ اس میں اپنے جائزے لیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توقعات کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے اندر روحانی انقلاب پیدا کریں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی زمانے کی لغویات سے محفوظ رکھیں، آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں اور پھر مستقل مزاجی سے اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ آپ کی تبلیغ بھی تبھی کامیاب ہوگی جب آپ کے اندر خود بھی پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اب سب کو دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اس لحاظ سے، اور جو باجماعت نمازیں پڑھنے اور نوافل پڑھنے کے مواقع میسر آئیں اس میں بھی باقاعدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جلسہ جو ہے ہر لحاظ سے آپ کے لیے روحانی ترقی کا باعث بنے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر